على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم متکئین علی رفرف جنتی جنت میں اپنی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے خضر وعبقری حسان ان تین الفاظ میں ان کی ان مسندوں اور تکیوں کی تعریف ہے کہ وہ سبز ہوں گے اور عبقری نادر اور انوکھے ہوں گے اور حسان بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت پیارے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اب بھلا بتاؤ کہ اپنے پروردگار کی کسی نعمت کے انکار کی یا جھٹلانے کی ہے کوئی گنجائش؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بڑا ہی بابرکت نام ہے، بڑا ہی مبارک برکت والا نام ہے تیرے پروردگار کا جو صاحب جلال عظمت والا اور صاحب عزت و اکرام ہے۔ یہ سورہ الرحمن ہے۔ پہلے لفظ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے سب سے بڑی اور مقدس صفت الرحمن سے یہ سورت شروع ہوئی اور اللہ کریم کی عظیم شان کے مناسبت سے انتہائی عظیم الفاظ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام انتہائی مبارک نام تیرے پروردگار کا جو بڑی جلالت شان والا اور بڑے عزت و اکرام والا ہے۔ اس لفظ پر اس سورت کا اختتام ہوا۔ یوں سورہ الرحمن تقریباً 20 دن کے لگ بھگ میں مکمل ہو گئی۔ اس مبارک سورت میں اللہ کریم نے جتنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک ہم سب کو ان سب نعمتوں کی قدر کرنے اور ان نعمتوں کا حقدار اور مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی جن سزاؤں سے اللہ کریم نے ہمیں ڈرایا اور پیشگی ڈرانے کو بھی اپنی نعمت قرار دیا، تو اللہ کریم دنیا آخرت کے تمام عذابوں سے اور تمام آزمائشوں سے ہم سب کی ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دو قسم کی جنتوں کا تذکرہ ہوا۔ پہلے خوف خدا رکھنے والوں کے لیے 2 جنتیں، اور پھر ان جنتوں کی نعمتوں اور کچھ خواص کا ذکر گزرا، من جملہ باغات پھل اور حوروں کے، اور اس کے بعد وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کے لفظ سے بیان ہوا کہ ان گزشتہ مذکورہ 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں۔ پھر اس کے بعد سے لے کر متقین کی آخری آیت تک ان بعد والی دونوں جنتوں کی نعمتوں کا اجمالی ذکر ہوا کہ ان دونوں جنتوں کے اندر بھی چشمے ہوں گے اور باغات ہوں گے، اور وہ جو دونوں جنتیں ہیں وہ مدہامتان مکمل سرسبز و شاداب ہوں گی۔ جو دونوں جنتیں مکمل سرسبز و شاداب ہوں گی، اتنا وہاں سبزہ ہوگا اور درخت ہوں گے جو پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے،
اور پھر ان جنتوں کے اندر حسین و جمیل خوبصورت عمدہ سیرت والی عورتیں ہوں گی، اور وہ عورتیں حوریں ہوں گی جو بہت عمدہ لاجواب محلات اور قلعوں کے اندر، جن کو اللہ نے خیموں کا نام دیا، ان خیموں میں مستور ہوں گی، وہ ان کی منتظر ہوں گی، اور اس حال میں کہ تیری جنت کی، تیرے خیمے اور قصر کی جو حوریں ہیں، تیرے علاوہ نہ ان کی کسی پر نظر پڑی ہوگی، نہ کسی اور کی ان پر نظر پڑی ہوگی۔ جن و انس کی پہنچ اور اپروچ سے وہ بہت دور اور بہت پاک ہوں گی، ایسی ہونے ہوں گی۔ پھر فرمایا ان جنتوں کے اندر جنتی اپنی مسندوں پر، آپ اس کو جو نام دیں، یہاں مسند کا نام استعمال ہوا، اور کئی مقامات پر اس کو تخت کا نام دیا گیا، کئی مقامات پر اس کو پلنگ اور بچھونے کا نام دیا گیا۔ بچھونا اور فرش اور پلنگ اور تخت، اور یہاں جو نام دیا گیا ہے وہ مسند کا نام دیا گیا۔ آپ جو مراد لیں وہ ہے بیٹھنے کی جگہ، جنتیوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ اب اس بیٹھک کے بارے میں، اس بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو عمدہ سے عمدہ تصور آتا ہے، جو باکمال سے باکمال تصور آتا ہے، وہ کتنی عمدہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی، تو آپ کے ذہن میں آنے والا تصور اس کے مقابلے میں ہے کچھ بھی نہیں۔ وہ اتنی اعلیٰ بیٹھکیں ہوں گی، اتنی عمدہ جگہ ہوگی، آپ دنیا کے دماغ سے اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، دنیا کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، دنیا کا دل اس کا تصور نہیں کر سکتا، دنیا کا دماغ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اتنی بڑھیا اور اتنی اعلیٰ ہوں گی۔ اور ان مسندوں کا اللہ کریم نے یہاں فرمایا، ان کا رنگ جو ہے وہ سبز ہوگا، خضر سبز رنگ ہوگا، اور وہ مسندیں جو ہوں گی آپ کی، وہ تکیے اور مسندیں بھی وہ عبقری ہوں گی، نادر اور انوکھی ہوں گی، جن کی کوئی مثال نہیں، جن کا کوئی جواب نہیں۔ ایسی بے مثال و باکمال مسندیں ہوں گی کہ ساری دنیا اور دنیا کا سارا مال و متاع اس مسند کے ایک اینچ کے مقابلے میں بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسی ہوں گی۔ اور اسی جنت کی حوروں کے بارے میں بھی ایک لفظ استعمال ہوا، خیرات الحسان، فیہن خیرات الحسان۔ یہاں مسندوں کے بارے میں بھی حسان لفظ آیا، وعبقری الحسان۔ جیسے وہ حوریں لاجواب و باکمال حسین و جمیل ہوں گی، ویسے ہی یہ نادر اور انوکھے بچھونے اور تکیے بھی انتہائی حسین و جمیل اور لاجواب و خوبصورت ہوں گے۔ یہ نعمتیں اللہ نے اہل جنت کے لیے پیدا فرمائی ہیں، وہاں تیار رکھی ہیں، اور یہ اعمال کا صلہ ہے، اعمال کا صلہ۔ جو اللہ پر کامل ایمان و یقین رکھتا ہو اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرتا ہو، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہو، ایسے انسان کے لیے اللہ کریم نے جنت میں یہ ساز و سامان تیار کر رکھا ہے، اور اس کے حصول کے لیے، تمہیں ابھارنے کے لیے اس کریم رب نے اس کی جھلک اور اس کی تصویر تیرے سامنے رکھی ہے۔ اب تیرا دل چاہتا ہے اس جنت کو اور اس جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو ذرا سی مشقت ہے۔ دیکھ تو صحیح ذرا، دنیا کے 2 ٹکے 2 پیسے کمانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ وہ دیکھو، وہ کونے پہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں حاجی مبارک صاحب، ساری زندگی پتہ نہیں 40-45 سال سعودیہ میں گزاری، اب بھی پتہ نہیں مہینے 2 مہینے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ کس لیے؟ بیوی بچوں کو چھوڑ کر، سارے خاندان کو چھوڑ کر، ملک کو چھوڑ کر۔ کیوں بھائی؟ 2-4 پیسے کمائیں۔ اس کے لیے اتنی تکلیف،
اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز بھی نہیں، جس پہ ایک پائی کا خرچہ نہیں، اس کے لیے 1 مہینے کا روزہ بھی نہیں ہے، جو سراپا صحت ہی صحت ہے۔ کتنے ایسے مریض جو عام حالت میں بیمار ہیں۔ ایک خاتون رشتہ دار عزیز خاتون سے، بڑی عمر کی، کچھ 80 سال عمر کی ہے، ان سے کراچی میری بات ہوئی تو وہ کہتی ہے بھائی وہ انتہائی شدید مریض ہے، کہتی رمضان میں تو میں جوان ہوتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں تو مجھے میری بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اس روزے سے بھی نکت رہتا ہے، اور اللہ نے رزق مقدر میں لکھ دیا ہے، خواہ حلال کر کے کھا، خواہ حرام کر کے کھا، اس کو حلال کمانے سے میں بھی اس کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا۔ ملنا تو جو مقدر میں لکھا وہی ملنا ہے، اب حلال کما کے کھائے گا تو تیری دنیا آخرت دونوں بنے گی، حرام کھائے گا اپنے حلال رزق کو مقدر کے لکھے حلال کو حرام بنا کے کھائے گا تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب یہ اللہ نے کھول کھول کر تیرے سامنے رکھا ہے، اب تیری مرضی ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کر کے اس جنت کا مستحق اور حقدار بن جاتا ہے، یا شیطان کی مان کر اپنی دنیا آخرت برباد کرتا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ ساری مہربانیاں کرنے والا، یہ سارے احسانات کرنے والا، دنیا آخرت کی ساری نعمتیں دینے والا وہ کون ہے؟ وہ تیرا مبارک بابرکت شان اور عظمت والا صاحب جلال و اکرام تیرا پروردگار ہے۔ اب دیکھ اس کی دیگر نعمتوں کی اہمیت اور ان کی عظمت اپنی جگہ پر، اس نے تجھے انسان بنایا، یہ کوئی کم اس کی مہربانی ہے؟ اب غور کرے، انسان تجھے انسان نہ بناتا، گدھا بناتا تو جیسے آج گدھے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کہ اللہ مجھے گدھا کیوں بنایا، مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، کسی گدھے کو اعتراض ہے؟ ایسے ہی اگر تجھے اللہ نے گدھا بنایا ہوتا تجھے کیا اعتراض ہوتا؟ اور اگر خدا نخواستہ اس نے کتا بنایا ہوتا تو آج جیسے کتے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کتا کتا ہونے پر خوش ہے، اگر تجھے اللہ کتا بناتا بجائے انسان کے تو بھی اس حال میں خوش ہوتا؟ آج انسان بن کے تو کتنا ناقدر اور ناشکر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نے تجھے خنزیر بنایا ہوتا، بتا جیسے آج خنزیر کو اللہ کی تخلیق پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ایک بزرگ نے فرمایا، حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری، میں نے یہ پڑھا اور سنا بزرگ کی تقریر سے، کہ کہتے ہیں کہ ہر صبح خنزیر اٹھتا ہے تو اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری پاکیزگی ہے، تیری تعریف ہے، تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنائی۔ اور خنزیر فرمایا بے نمازی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، یا اللہ مجھے بے نمازی کا چہرہ نہ دکھا، سور پناہ مانگتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، فرمایا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرے رب کی حمد و ثنا و تسبیح نہ کرتی ہو۔ ایک تو ہے، تجھے اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور تجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، تجھے انسان بنایا، تو اس کا ناشکر اور بے قدر ہے، تو اس کی ناشکری کرتا ہے، اور تو ذلیل دنیا کے پیچھے اپنی آخرت پر بات کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی غور کرنے کا اور فکر کرنے کا اور سمجھنے کا مقام ہے، اللہ نے تجھ پر کتنے احسان فرمائے ہیں، تجھے گدھا کتا نہیں بنایا، انسان بنایا، یہ کوئی کم احسان تھا، اور پھر اس کے اوپر تجھے مسلمان بنایا۔ ساری دنیا کے کافر جہنم میں جائیں گے، ایک ادنا کلمہ گو مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا وہ جنت کا بادشاہ ہوگا۔ یہ تیرے اوپر کوئی کم کرم ہے، تجھے کلمے والی زندگی عطا فرمائی، مسلمان بنایا، اور کرم در کرم، فضل در فضل تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کائنات کی افضل ترین امت کا تجھے فرد بنایا، تو کس کس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرے گا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان،
اللہ کریم قدر کرنے، شکر کرنے، اپنا احسان بجا لانے کی اور اپنی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔